بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو نماز تراویح کے حوالے سے ہے کہ گھر میں خواتین تراویح کی نماز کیسے ادا کر سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، فیملی اینڈ فرینڈ میں بھی شیئر کر دینا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو بیل آئیکن کو ضرور آل پہ پریس کر دینا، جس سے آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جایا کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی بہنیں نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ میں بالکل سمپل وے میں اپنی بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح جو ہے یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح سے رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر جو ہے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت ساری خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھیں گے کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرضوں سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکی تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں گے۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت کمپلیٹ ہوں گی تو اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے اور اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیحات، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک، یا پھر تراویح تسبیح جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہے تو سبحان اللہ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ نماز کنٹینیو کرنی ہے۔ اور اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت ساری خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو بھی آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اسی طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح کی کمپلیٹ ہوں گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، چاروں کل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں کل یاد ہیں، تو ہر رکعت میں آپ سورہ پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورت پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی نماز مکمل کریں۔ 4 رکعت بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں کل بھی نہیں آتے، صرف ایک سورت، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، یہ سورت یاد ہے، تو جب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص ہی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اچھا، اس میں میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے، میں پریکٹیکل بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی نہیں آتی۔ دیکھیں، نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنی چاہتی ہیں، نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت
नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा किबला की तरफ, या 20 रकात की एक साथ भी कर सकते हैं। नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की मुंह मेरा किबला की तरफ, ठीक है ना। दिल ही में इरादा कर ले, बस इतना काफी है। नियत होगी, नियत करने के बाद आपने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है, अल्लाह अकबर, ठीक है ना। हाथ बांध लेंगी और ये पढ़नी कब है, मैं जिस तरह बता चुका हूं कि इशा के 4 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद अब 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगी, वितर नहीं पढ़ेंगी पहले। अब हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मुकम्मल सना। उसके बाद फिर ताऊद, तस्मिया, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगी। उसके बाद फिर आप कोई सूरत मिलाएंगी, जो भी आपको सूरत याद उनमें से एक सूरत आप तिलावत कर लें तरतीब के साथ, ठीक है ना। यानी तरतीब यानी जो रकत आप पहले पढ़ रहे हो उसमें पहली सूरत, अगली रकात में उससे अगली सूरत। मिसाल के तौर पर आप पहली रकात में आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी है, तो दूसरी रकात में आप कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि आप पीछे की तरफ लौटेंगी सूरह खलास की तरफ या कुल या अय्युहल काफिरून की तरफ, इस तरह नहीं, ये उलट हो जाएगा, ठीक है ना। तो तरतीब के साथ आप सूरतें तिलावत करेंगी, ठीक है ना। सूरत मिला ली आपने, सूरत मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगी। जिस तरह रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, तस्बीह पढ़ेंगी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, फिर दोनों सजदे करेंगी, सजदे के तस्बीहात वगैरह पढ़ेंगी। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात में जब पहुंचेगी तो अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर रुकू करेंगी, रुकू से खड़ी होंगी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। उसके बाद दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीहात वगैरह ये जिस तरह पढ़ते हैं हम बाकी नमाजों में इसी तरह। उसके बाद फिर कायदा बैठेंगी, अत्तहियात मुकम्मल, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाइमा सलाम फिर देंगी। इस तरीके से आपने 2-2 रकात करके 20 रकात नमाज तरावी अदा करनी है। यानी सिर्फ नमाज तरावी की नियत करेंगे, बाकी सिंपल जिस तरह हम 2-2 रकात नमाज अदा करते हैं इसी तरह 2-2 रकात करके आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगी। और हर 4 रकात पर थोड़ी देर का वक्फा करना है, ये नमाज तरावी का तरीका है। अब वितर की नमाज हमने कब पढ़नी है, पहले हम 4 रकात फर्ज पढ़ चुके, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत और उसके बाद फिर 20 रकात नमाज तरावी। नमाज तरावी की 20 रकात पढ़ने के बाद अब हम जो है नमाज वितर अदा करेंगे, ठीक है ना। अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद के बाद फिर जब तहज्जुद में उठें सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद फिर नमाज वितर अदा कर लें, ठीक है ना। अगर उसी वक्त पढ़ना चाहते हैं तो उसी वक्त भी आप पढ़ सकती हैं। तो ये नमाज तरावी पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका था। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको रमजान की तमाम रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होंगी इसी तरह की इस्लामी वीडियो के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।